نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما نافعا في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہے۔ درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عبادت کا طریقہ ہمیں سمجھایا ہے، بتلایا ہے اور کر کے دکھلایا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی اگر کوئی عبادت کی جائے گی تو وہ قابل قبول ہے۔ اس طریقے کو چھوڑ کر، اس طریقے سے ہٹ کر اگر اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ کو ایسی عبادت کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ موضوع ہمارا چل رہا ہے نماز کا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی۔
تو رکوع کے حوالے سے ہمارے میرے خیال میں 2-3 جمعے اس کے اوپر گزر چکے ہیں کہ رکوع کرنا کیسے ہے، رکوع کے اندر پڑھنا کیا کچھ ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ العزیز جب ایک مسلمان اپنے رکوع سے سر کو اٹھاتا ہے تو اٹھانے کے بعد وہ کیا پڑھتا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ العزیز جانیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، رکوع سے اٹھنے کا طریقہ کیا تھا، اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے کیا تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس کے بارے میں کیا کچھ تربیت دی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے کہ جب امام کہے نا سمع اللہ لمن حمدہ، تو پیچھے جو مقتدی ہیں انہوں نے کیا کہنا ہے، ربنا ولک الحمد، اور دوسری حدیث کے اندر فرمایا اللہم ربنا ولک الحمد۔ تو جب امام نے سمع اللہ لمن کہہ دیا تو اس کے بعد یہ ہمارے الفاظ ہیں۔ اس کے اندر بھی ایک چیز جو ہے نا وہ دیکھنے والی ہے کہ کیا سمع اللہ لمن حمدہ صرف امام نے ہی کہنا ہے یا پیچھے جو مقتدی ہیں وہ بھی سمع اللہ لمن حمدہ کہیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے تحت نظر یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سمع اللہ لمن حمدہ مقتدی کے لیے حکم نہیں ہے، لیکن کچھ علماء جو ہے نا اس کے اندر اس کی اجازت دیتے ہیں کہ مقتدی بھی کہہ سکتا ہے۔ اس کی دلیل ایک یہ دی جاتی ہے کہ پیچھے ہم نے جو حدیث پڑھی تھی کہ جب امام کہے وَلَا الضَّالِّينَ تو پیچھے والے مقتدی کیا کہیں، آمین۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مقتدی وَلَا الضَّالِّينَ نہیں پڑھے گا، مقتدی نے بھی وَلَا الضَّالِّينَ پڑھنی ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے نا اس نے آمین کہنی ہے۔ تو کچھ علماء اس کے اندر یہ جو ہے نا وہ تجویز پیش کرتے ہیں کہ جس طرح وہاں پر وَلَا الضَّالِّينَ چھوڑی نہیں جاتی، اس طرح یہاں پر بھی جو ہے نا سمع اللہ لمن حمدہ مقتدی بھی کہے گا، اس کو چھوڑے گا نہیں۔ تو بخاری شریف کی حدیث کا جو ظاہری ترجمہ ہے اس کو لیتے ہوئے بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہہ دے تو آپ نے کیا کہنا ہے، اللہم ربنا ولک الحمد۔ بہرحال یہ دونوں طریقے جو ہیں علماء سے ثابت ہیں، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، دونوں کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے۔ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے تو اس وقت ہاتھ ہم نے کہاں تک اٹھانے ہیں؟ اس کی دلیل جو ہے نا پچھلے خطبہ کے اندر میں دے چکا ہوں کہ اذا رفع رأسہ من الرکوع، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھاتے تھے، یہ ہمارے کندھے ہیں اور یہ ہماری کانوں کی لو ہے۔ تو حدیث کے مطابق کندھوں تک اٹھانا بھی جائز ہے اور کانوں کی اس لو تک جو ہے نا یہاں تک اٹھانا بھی جائز ہے۔ میں نے گزارش کی تھی کہ اس سے اوپر جو لے کے جاتے ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے، اور اس سے نیچے جو اس طرح کر لیتے ہیں وہ بھی سنت کے مطابق نہیں ہے۔
سنت یہ ہے کہ یا تو کندھوں تک لے کے جائیں یا کانوں تک لے کے جائیں، یہ حد بندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہمیں سمجھ آیا کہ ہاتھوں کو کہاں تک اٹھانا ہے، اور جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے تو ہم نے کیا پڑھنا ہے۔ اس پڑھنے کے اندر بھی جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مختلف احادیث ہیں جو سامنے آئی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھا کرتے تھے۔ ایک دوسری حدیث وہ بھی بخاری شریف کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو پیچھے ایک بندہ جو ہے نا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ، تو ایک بندے کی پیچھے سے آواز آئی ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آواز سنی۔ جب نماز کو ختم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من المتکلم، پیچھے کون تھا کہ جس نے یہ کلمہ پڑھا ہے؟ کون تھا جو میرے پیچھے بولا ہے؟ تو جس صحابی نے پڑھا تھا اس نے آگے سے جواب دیا کہ میں ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں نے یہ الفاظ پڑھے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ 30 سے زیادہ اللہ کے فرشتے جو ہیں اس کلمے کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے تھے کہ میں پہلے لکھوں گا۔ الفاظ کیا ہیں؟ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ اس کا معنی کیا ہے؟ ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب تمام تعریفات تیرے لیے ہیں، حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، وہ تمام حمدیں، وہ ساری کی ساری حمدیں جو پاکیزہ حمدیں ہیں، جو برکت والی حمدیں ہیں، وہ ساری کی ساری تیری ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 30 سے زیادہ فرشتے اس کلمے کو لکھنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ بھی رکوع کے بعد جب اٹھا جاتا ہے تو یہ کلمات پڑھنے بھی جائز ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھے گئے، آپ کے صحابی نے پڑھے، آپ نے اس کو منع نہیں فرمایا۔ دوسری چیز اس حدیث سے جو نکلتی ہے، جو مسئلہ نکلتا ہے، وہ ہمارے لیے جو رہنمائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز اپنے پیچھے سے سنی تو نماز کے بعد پوچھ لیا کہ یہ آواز کس کی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عام روٹین کے اندر وہ قاعدہ یہی تھا کہ پیچھے کوئی صحابی جو ہے وہ اونچی آواز سے نہیں پڑھتا تھا، عام قاعدہ یہی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے نا کہ پیچھے کس کی آواز آئی بھائی۔ اور دوسرا مسئلہ اس حدیث سے ہمیں یہ سمجھ آیا کہ اگر کبھی کبھار پیچھے والے بندے کی زبان سے کچھ الفاظ نکل جاتے ہیں اونچی آواز سے تو اس سے بھی منع نہیں کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہیں فرمایا کہ آئندہ کے بعد تو نے یہ الفاظ اونچی آواز سے نہیں بولنے، اس کو منع نہیں کیا گیا۔ اگر امام صاحب جماعت کروا رہے ہیں تو پیچھے سے اگر کسی کی کبھی کوئی آواز آ جاتی ہے، روٹین نہ بنائے، روٹین نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے نظر یہ آتا ہے کہ پیچھے بولنے کی روٹین نہیں ہے کہ پیچھے والے مقتدی جو ہے نا وہ سارے کے سارے بولنا شروع کر دیں، روٹین نہیں تھی۔ لیکن اگر کبھی کسی کی زبان سے اونچی آواز سے کوئی کلمہ نکل جائے تو اس کے اوپر اعتراض بھی نہیں ہے۔
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں مسئلے ثابت ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیچھے سے آواز سنی بھی ہے اور پیچھے سے کوئی صحابی بولا بھی ہے، یہ دونوں مسائل اس حدیث سے نکلتے ہیں۔ اب ایک چیز تو یہ سامنے آ گئی کہ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے تو ہم نے کیا کہنا ہے؟ ایک حدیث میں ربنا لک الحمد یہ الفاظ بھی ہیں، ربنا ولک الحمد یہ الفاظ بھی ہیں، اللہم لک الحمد یہ الفاظ بھی ہیں، اللہم ربنا ولک الحمد یہ الفاظ بھی موجود ہیں۔ اس کے بعد اور الفاظ بھی موجود ہیں جو عام روٹین کے اندر ہمارے ہاں نہیں پڑھے جاتے، کیونکہ اتنا وقت ہی نہیں ہوتا پڑھنے کا، تو عام روٹین کے اندر یہ الفاظ بہت کم استعمال ہوتے ہیں۔ ان کے اندر ایک حدیث وہ بھی مسلم شریف کی ہے۔ آج جو حدیثیں میں لکھ کر آیا ہوں یہ ساری کی ساری اللہ کے فضل و کرم سے یا تو بخاری کے اندر ہیں یا مسلم شریف کے اندر ہیں، یہ ساری کی ساری صحیح احادیث ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہٹ کر کیا پڑھتے تھے؟ اللہ اکبر۔ مسلم شریف کی حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ اپنے رکوع کے اندر یہ الفاظ بھی پڑھتے تھے، اللہم ربنا لک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت وملء ما شئت من شیء بعد۔ یہ الفاظ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا ثابت ہیں۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اللہم ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب لک الحمد تیرے لیے تعریفیں ہیں، ملء السماوات آسمانوں کو جیسے بھر دیا جائے، وملء الارض اور زمین کو بھر دیا جائے، وملء ما شئت من بعد وملء ما شئت من شیء بعد، اور اس کے بعد بھی ہر چیز سے جو تو چاہے اس کو بھر دیا جائے، یعنی دنیا کی ہر چیز کو تیری تعریفوں کے ساتھ بھر دیا جائے۔ اللہ اس کے برابر تیری تعریفیں ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جب رکوع سے اٹھتے تھے تو یہ الفاظ بھی پڑھتے تھے۔ اس کے بعد دوسری حدیث کے اندر وہ بھی مسلم شریف کی ہے کہ صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ بھی پڑھا کرتے تھے۔ وہ کیا تھے؟ ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد، اے اللہ ساری کی ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، ملء السماوات والارض آسمانوں زمین کا جتنا خلا ہے یہ سارے کا سارا تیری تعریفوں سے بھر جائے، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بعد اس کے بعد بھی جو تو چاہے وہ تیری تعریفوں سے بھر جائے۔ اس کے بعد فرمایا اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جس کو تو دے دے اس سے روکنے والا کوئی نہیں ہے، ولا معطی لما منعت، اللہ جس سے تو روک لے اس کو دینے والا کوئی نہیں۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ تیرے عذاب سے بچنے کے لیے کوئی مالدار بندہ جس کے پاس بڑا مال ہے، دولت ہے، جائیداد ہے، اس کی جائیداد تیرے عذاب سے اس کو نہیں بچا سکتی۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ جو بھی بچے گا تیری رحمت کے ساتھ بچے گا۔ یہ دونوں حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ بھی پڑھا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث وہ بھی مسلم شریف کے اندر ہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم لک الحمد
شروع والے الفاظ وہی ہیں، اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، ملء السماوات و ملء الارض، آسمانوں کے اندر جتنا خلا ہے وہ بھی تیری تعریفوں سے بھر جائے، زمین تک جتنا خلا ہے وہ بھی تیری تعریفوں سے بھر جائے، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، اس کے بعد بھی جو تو چاہتا ہے وہ سارے کا سارا تیری تعریفوں کے ساتھ بھر جائے۔ اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد دعا کرتے ہیں، اللہم طہرنی بالثلج والبرد والماء البارد، اے اللہ مجھے پاک کر دے، بالثلج برف کے ساتھ، والبردی اور جو اولے پڑتے ہیں آسمانوں سے بارش کے اندر اس کے ساتھ، والماء الباردی ٹھنڈے پانی کے ساتھ، اللہ تو مجھے گناہوں سے پاک کر دے، اللہم طہرنی من الذنوب والخطایا، اے اللہ تو مجھے گناہوں سے پاک کر دے، غلطیوں سے پاک کر دے، کما ینقی الثوب الابیض من الوسخ، جس طرح ایک سفید کپڑے کو صاف کیا جاتا ہے میل کچیل سے، اے میرے اللہ اس طرح میرے جسم کو میرے گناہوں سے غلطیوں سے پاک اور صاف کر دے۔ اب یہ ساری دعائیں جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، تو میں نے یہ جو دعائیں پڑھی ہیں میرے خیال میں کم از کم 5 سے 6 منٹ تو کم از کم اس کے اندر لگ ہی جاتے ہوں گے، تو یہ ضروری نہیں ہے آپ نے ساری پڑھنی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ کم از کم ایک نماز کے اندر ساری رکعتوں کے اندر اس کو مختلف جگہوں کے اوپر لازمی پڑھ لیا کرو، تاکہ یہ یاد رہیں۔ پہلی رکعت کے اندر ایک پڑھ لی ہے، پھر دوسری رکعت کے اندر دوسری پڑھ لو، تیسری میں تیسری پڑھ لو، چوتھی میں چوتھی پڑھ لو، تاکہ یہ یاد رہیں، یہ بھولے نہ، اس لیے ان کو روٹین بنا لو کہ ہم نے ان ساری دعاؤں کو اپنی نماز میں شامل کرنا ہے۔ اگر کوئی ایک ہی رکعت میں ساری بھی پڑھنا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن امام صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ایک وقت میں ایک ہی رکوع میں یہ ساری نہ پڑھیں، کیونکہ ٹائم زیادہ لگ جائے گا تو مسئلہ ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر عمل بھی ہو جائے اور یہ ساری حدیثیں ہمیں یاد بھی ہو جائیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل بھی ہو جائے۔ تو یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ اب یہ رکوع جو ہے یہ کتنا ہوتا ہے؟ رکوع سے جب اٹھ کر کھڑے ہونا ہے جس کو قومہ عام اور زبان میں کہا جاتا ہے، وہ قومہ کتنا ہو، اور سجدہ کتنا ہوتا ہے، سجدوں کے درمیان جو بیٹھا جاتا ہے اس کا وقت کتنا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان چاروں جگہوں پر رکوع کرنا، رکوع سے اٹھ کر کھڑا ہونا، سجدہ کرنا اور سجدوں کے درمیان بیٹھنا، یہ چاروں اوقات جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقریباً برابر ہوتا تھا، یعنی جتنا رکوع کیا ہے اتنا ہی رکوع سے اٹھ کر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہتے۔ تو اس کے اندر بھی نظر یہ آتا ہے کہ اگر کھڑے ہو کر یہ ساری دعائیں پڑھی جائیں تو میرے خیال میں وہ فارغ بندہ کھڑا نہیں ہوگا، لازمی طور پر ان کے اندر یہ دعائیں وہ پڑھتا ہوگا۔ یہ پابندی بھی اس کے اندر نہیں ہے کہ وہ دعائیں آپ نے ایک ہی دفعہ پڑھنی ہے، 2 دفعہ پڑھنی ہے، 3 دفعہ پڑھنی ہے۔ وہ پیچھے رکوع کے بارے میں بھی کہ رکوع کے اندر جو تسبیحات ہیں وہ کتنی دفعہ کرنی ہے، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں کوئی قید نہیں ہے کہ آپ نے 3 دفعہ ہی کرنی ہے، کوئی قید نہیں ہے اس میں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رکوع ہوتا تھا وہ بعض اوقات اپنے قیام کے برابر ہوتا تھا، تو اگر وہ 3 دفعہ ہی ہے تو اتنا لمبا رکوع جو ہے نا وہ کیسے کرتے تھے، اس کے اندر کیا پڑھتے تھے؟
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قید جو ہے نا یہ ثابت نہیں ہے کسی صحیح حدیث سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ تسبیحات کرتے تھے۔ جب قید نہیں ہے تو 3 سے تھوڑی دفعہ بھی پڑھی جا سکتی ہے اور 3 سے زیادہ دفعہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی قید کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ملتی۔ رکوع کی حالت میں یا سجدوں کی حالت میں نگاہ جو ہے نا کہاں پر رکھنی ہے؟ نگاہ نماز کے اندر ہمیشہ اپنے آگے نیچے ہی رکھنی ہے۔ کوشش کریں کہ جہاں پر سجدہ کیا جاتا ہے نگاہ وہیں پر ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث کوئی نہیں ملتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی نظروں کو جو ہے نا ادھر یا ادھر پھیرتے ہوں یا اس طرح منہ سامنے ہو تو نظریں ادھر ادھر جاتی ہوں، ایسی کوئی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی۔ اس لیے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، جہاں پر آپ سجدہ کر رہے ہیں نگاہوں کو نیچا رکھنا ہی ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت ہے۔ تو لہٰذا اس معاملے کے اندر، اس رکوع کے اندر ایک چیز اور ہے کہ جب بندہ رکوع سے اٹھتا ہے تو اٹھنے کے بعد اس نے ہاتھوں کو نیچے چھوڑنا ہے یا یہاں پر باندھنا ہے، اس کے اندر بھی علماء کا اختلاف ہے۔ اب جن علماء کا اختلاف ہے نا، دونوں طرف دلائل کی طرف جائیں نا تو دلائل نہیں ہے، دلائل نہیں ہے کہ چھوڑنا ہے یا باندھنا ہے۔ اب جو باندھنے کی طرف جاتے ہیں وہ ایک حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کھڑے ہوں، جب آپ کھڑے ہوں تو اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر دایاں ہاتھ باندھ لیں، جب بھی کھڑے ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رکوع سے پہلے بھی بندہ کھڑا ہوتا ہے تو رکوع کے بعد بھی کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ دلیل دی جاتی ہے کہ رکوع سے پہلے بھی باندھ لیں اور رکوع کے بعد بھی باندھ لیں۔ تو اس طرح کی کچھ احادیث ہیں جن کو ملا کر ثابت کیا جاتا ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے چاہیے، لیکن کوئی صراحتاً ایسی حدیث موجود نہیں ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہو یا اس کے اندر کوئی حکم دیا گیا ہو کہ رکوع کے بعد آپ نے ہاتھ باندھنے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث اس کے اندر جو پیش کی جاتی ہے کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ اس حالت میں چلے جاتے کہ جو اعتدال والی حالت تھی، یعتدل قائما، کہ اعتدال والی حالت کے اندر جو ہے نا آپ اٹھتے۔ تو اعتدال کا معنی جو ہے نا بعض محدثین نے یہ کر دیا کہ اعتدال وہی ہے کہ جو رکوع کرنے سے پہلے والی حالت تھی۔ تو پہلے والی کیا تھی؟ ہاتھ باندھنا تھی۔ اور دوسرے محدثین نے جو ہے نا اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم یہ سمجھا ہے کہ جو دلیل دیتے ہیں کہ ہاتھ نہیں باندھنے چاہیے، کہ اعتدال اس کو کہتے ہیں کہ نماز شروع کرنے سے پہلے جو اس کی کیفیت تھی وہ اسی کیفیت میں آ جائے، وہ اعتدال ہے، یعنی عام روٹین کے اندر جیسے وہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ احادیث کو سمجھنے کے اندر اس کے اندر تھوڑا سا اختلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی کہ جس کے اندر لکھا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد اپنے ہاتھوں کو سینے پر باندھا ہو۔ صراحتاً ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔